السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کی خدمت میں لیکچر نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا لیکچر سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 28 تا 33 تک ان پر آپ کو لیکچر دوں گا ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ۔ بیٹا امید ہے کہ آپ محنت کر رہے ہوں گے۔ مزید تنبیہاً آپ کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے پڑھنے کے علاوہ۔ باقی جتنے بھی کام ہیں، آپ کا خرچ پورا کرنا، آپ کو لباس دینا، کھانا وغیرہ، آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا، آرام کا خیال رکھنا، وہ آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے اور وہ بخوبی اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کے والدین نے آپ کی ذمہ داری جو لگائی ہے پڑھنا، علم حاصل کرنا، تو بیٹا پھر ابھی آپ کے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کو ضائع کریں، نہ پڑھیں، محنت نہ کریں، تو پھر آپ بہت بڑے افسوس کی بات ہے آپ کے لیے۔ تو بیٹا آپ توجہ سے سنیں اور پھر اسے پڑھیں، سمجھیں اور محنت کریں۔ تشریح وغیرہ، بک وغیرہ، یہ ساری جو ہے نا بک سے اپنی تشریح وغیرہ یاد کریں، اپنی کتابوں کے ساتھ دن گزارا کریں، پڑھا کریں، محنت کیا کریں۔ میں برکت کے لیے جو آج کی آیات ہیں وہ تلاوت فرما دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی بیٹا، صفحہ نمبر 30 ہے بک کا، تو لائن نمبر 5۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر آپ کو امید ہو، عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور آپ اعراض مت کیجیے اگر آپ کو امید ہو اپنے رب کی طرف سے رزق کی۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے بات نرمی کے ساتھ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور ہرگز نہ منہ پھیریے، اعراض کیجیے، عَنْهُمْ ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، تلاش کرنا اپنے رب کی طرف سے رزق، ترجوہا جس کی تجھے امید ہو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے ان سے نرم بات کیجیے، ان سے بات جو کرنی ہے وہ نرم کرنی ہے۔ تو بیٹا کل کے لیکچر میں اللہ کی ذات نے اپنی وحدانیت، توحید اور پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کا تذکرہ ہوا تھا، اور پھر قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، مسکینوں، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، فقیروں کو، غریبوں، محتاجوں کو۔ تو آج کا سبق بھی کل کے عنوان سے معنون ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تجھے اپنے رب کی طرف سے رزق کی امید ہو کہ میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا، اللہ مجھے رزق ضرور دیں گے اور ان قریب دیں گے، تو پھر ان سے منہ نہ پھیریے اور ان سے نرم بات کیجیے۔ کن سے؟ اپنے ماں باپ سے، قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، مانگنے والوں سے، مسافروں سے، یعنی جو آپ کے پاس امید لے کر کے آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو امید ہے کہ میں نے یہ چیز بیچی ہے، اس کے پیسے ملنے ہیں، میں نے زمین کا حصہ بیچے، اس کے پیسے ملنے ہیں، میرے کھیت پک کے تیار ہو چکے ہیں،
میں نے کہیں مال بھیجا تھا، مال تجارت، اس کے پیسے آنے ہیں، یا مجھے جو پے ملتی ہے 1 ماہ کے بعد وہ ملنے والی ہے، تو پھر ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، یہ نہ کہنا کہ چلو جاؤ یہاں تم نے تو میرا دروازہ ہی دیکھ لی، بلکہ نہیں اخلاق سے کہ آپ ایسا کریں 2-3 دن یا 1 ہفتے تک پھر دوبارہ آ جائیے گا، مجھے نا پیسے آنے ہیں تو میں آپ کی ضرور امداد کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور مت باندھی اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ۔ اس سے مراد کہ آپ اتنے کنجوس نہ بن جائیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا زیادہ دیا ہو اور آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہ کریں، بچوں پہ خرچ نہ کریں، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ خرچ نہ کریں، آپ کے ماں باپ آپ کے محتاج ہوں، ان کو ضرورت ہو آپ کے مال کی، اور پھر آپ کنجوسی دکھائیں اور ان سے کہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، خرچ نہ کریں۔ یا جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو وافر مقدار میں دولت عطا کی ہے، اور پھر آپ اپنے ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھیں، کنجوسی کریں اور اپنے مال کو خرچ نہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور مت باندھیے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیجئے، مکمل کھلا چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر اگر 1,000 روپیہ کہیں لگنا ہو اور آپ 2-3 ہزار لگا دیں، یعنی فضول خرچی شروع کر دیں، تھوڑے پیسوں میں کام ہو جائے تو آپ زیادہ پیسوں میں کریں، کم پیسوں والے لباس سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ مہنگا لباس خریدیں، کم پیسوں والے جوتوں کے ساتھ آپ گزارا کر سکتے ہوں، اس کے باوجود آپ انتہائی قیمتی جوتا خریدیں۔ اور اگر آپ کا پیٹ تھوڑے سے کھانے سے اور معمولی کھانے سے اور سادے کھانے سے بھر سکتا ہو، اس کے باوجود آپ بہت مہنگا کھانا کھائیں، یعنی فضول خرچی شروع کر دیں، ایسے اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہانا شروع کر دیں، تو اس کا بھی اللہ کے قرآن نے منع فرمایا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اگر آپ ایسے کرو گے تو کیا ہوگا فَتَقْعُدَ، پس تم بیٹھ جاؤ گے، ملومًا مَحْسُورًا، ملامت کیا ہوا، مَحْسُورًا تھکا ہوا، آپ پہ پھر ملامت ہوگی، آپ کے اہل و عیال، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے دوست احباب آپ پہ ملامت کریں گے، آپ کے پاس اتنا زیادہ تھا آپ نے وہ ضائع کر دیا، اور اب ہمارے پاس آ رہے ہو، ہماری طرف دیکھ رہے ہو کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے یہ چیز میری امداد کر دو، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ لے دو، تو اس طرح آپ پہ ملامت ہوگی۔ اور مقصور آپ تھکے ہارے ہوئے، جیسے تھکا ہارا ہوا انسان ایک اپنا سب کچھ جو ہے نا ضائع کر کے بیٹھ جاتا ہے تھک ہار کے، وہ کہتا ہے میرے مقدر ہی ایسے تھے، میرے ہاتھ سے سب کچھ چلے جانا تھا، تو پھر آپ بھی اسی طرح ہی ہوگے۔ کون؟ جو فضول خرچی کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے مثال کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر تم پہ ملامت بھی ہوگی اور تھکے ہارے ہوئے کے مانند تم بیٹھ جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک تیرا رب، بے شک ربک تیرا پروردگار، یبسط الرزق، رزق کو کھلا کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، بہت زیادہ رزق دیتا ہے، لمن یشاء جسے چاہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کا رزق، انہ بے شک وہ ذات کان ہے بعبادی خبیرا بصیرا، خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مت قتل کرو، خشیت املاق، بھوک اور افلاس کی وجہ سے، اپنی اولاد کو مت قتل کرو بھوک اور افلاس کی وجہ سے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج کل بھی کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو چھوٹی سی بات پہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو خشیت املاق، بھوک اور افلاس کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم، میں اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، انہیں بھی رزق دیتا ہوں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق دیتا ہوں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک بچوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بچوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً یہ بے حیائی ہے، برائی ہے،
بہت بری بات ہے، وسع سبیلا، اور بہت برا رستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں زنا کے قریب مت جانا، یہ برائی ہے، رزق کو بند کرنے کا دروازہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے ایسا فعل کرنا، اور یہ بہت برا رستہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم قتل نہ کرنا اس جان کو، التی وہ جان، حرم اللہ جس کو اللہ نے حکم دیا ہے قتل کرنے کا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تقتلوا النفس التی، قتل نہ کرنا اس جان کو جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا قتل کرنا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ تو قتل حق کی علماء نے 3 صورتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ایسا آدمی جو مسلمان تھا اور پھر وہ مرتد ہو گیا ہو، اس کو 3 دن تک سمجھانا چاہیے کہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو پھر حکومت وقت کا فرض ہے، عام آدمی اسے قتل نہیں کر سکتا، حاکم وقت اسے قتل کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا حرم اللہ الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا مگر حق کے ساتھ۔ تو قتل حق کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت کہ ایک آدمی مسلمان تھا اور پھر وہ مرتد ہو گیا، اسے 3 دن تک سمجھانا چاہیے، اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہ ہو تو پھر حاکم وقت کی ذمہ داری اسے قتل کرے، عام آدمی اسے قتل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا قتل حق کی دوسری صورت کہ کوئی مرد اور عورت ہوں اور انہوں نے نافرمانی کی ہو، مثلا جو پیچھے آئے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، اگر ان سے زنا ہو جائے، وہ دونوں شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور تیسری صورت جو قتل حق کی ہے، وہ ایک آدمی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کر دیا، اور پھر اس پر قتل ثابت ہو گیا، قاتل پر قتل ثابت ہو گیا مقتول کا کہ اس نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ نے اس کا ضابطہ بیان کیا ومن قتل، اور جو قتل کیا گیا مظلوم، اور جو کسی مظلوم کو قتل کرے گا، فقد جعلنا، پس تحقیق ہم نے بنایا ہے، ہم نے کیا ہے، لولیہ، اس کے ولی کو، سلطاناً، سردار، سربراہ، ہم نے اس کے ولی کو غلبہ دیا ہے۔ اصل اس کا معنی علماء نے غلبہ بھی لکھا ہے، سلطاناً کا معنی غلبہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مظلوم کو جان بوجھ کر بلا وجہ کسی کو مظلوم کو قتل کرے گا تو ہم نے اس کے ولی کو اس کا سربراہ بنایا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، پس وہ اسراف نہ کرے قتل میں۔ قتل میں اسراف سے کیا مراد ہے کہ قاتل ایک ہے اور قاتل کو ہی قتل کیا جائے، قاتل کے بھائی کو ساتھ قتل نہ کیا جائے، قاتل کے باپ کو ساتھ قتل نہ کیا جائے، قاتل کے کسی دوست کو ساتھ قتل نہ کیا جائے، جو قاتل ہے اس اکیلے آدمی کو قتل کیا جائے۔ ہاں جہاں شبہ ہو کہ 3-4 آدمیوں نے مل کر فائرنگ کی ہے، اب وہاں یہ امتیاز نہیں ہو سکتا کہ کس کی گولی سے وہ مرا ہے، چونکہ گولی پہ نام تھوڑی ہوتا ہے کہ فلاں آدمی چلا رہا ہے۔ تو شبے کی صورت میں وہ 3-4 جنہوں نے یکبارگی سے اچانک حملہ کر دیا اور اتنی زیادہ شدید فائرنگ کی اور اس کی صورت میں ایک آدمی اس کی جان چلی گئی، تو ان 3-4 آدمیوں کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فلا یسرف فی القتل، پس اسراف نہ کرو قتل کرنے میں، انہ کان منصورا، بے شک مظلوم کی مدد ہونی چاہیے۔ تو بیٹا یہاں تک آج کا سبق تھا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ محنت کریں اور سبق کو اچھی طرح یاد کریں، اور کتاب دیکھ کر بھی اس سے بھی دیکھیں، پڑھیں۔ ترجمہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے اور مختصر تشریح، تو اس کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں اور کتاب کی بھی مدد لیں اور محنت کریں۔ پھر بار بار کہہ رہا ہوں محنت کریں۔ اللہ حافظ۔